اسلام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کٹرتا کٹرتا کٹرتا، اسلام میں سختی ہے، اسلام میں تشدد ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے بھاشن دیا انہوں نے ایجنڈا دیا اس دیش کے لوگوں کو، اے لوگوں، اسلام کٹرتا والا مذہب ہے، اگر مسلمان نہیں مانے، مسلمان یہ نہ سمجھے کہ ہم سب سے بڑے، ان کے الفاظ یہی ہیں کچھ دنوں کے انٹرویو 2-3 دن پہلے کی بات، اس مسلمان یہ نہ کہے کہ ہم بڑے ہیں اس دیش میں، ہم بڑے نہیں ہیں حضور، گرو جی آپ ہی بڑے ہیں، آپ کرسی پر رہیے، آپ کا پرائم منسٹر، آپ اپنی مرضی کا پرائم منسٹر بٹھائیے۔ ابھی جو ہمارے موجودہ پرائم منسٹر ہیں یہ وہیں RSS سے ہی نکل کر آئے، ہم تو بلکہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو سن 2050 تک نہیں، سن 2050 نہیں بلکہ سن 2090 تک بیٹھے رہیں، یہ بیٹھے رہیں، وہیں پر رہیں، وہیں پر کھائیں، وہیں پر پئیں، سب کچھ ان کا کرسی پر ہو، سب کچھ وہیں پر رہیں۔ ہم کو کرسی نہیں چاہیے، ہم کو کرسی سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم کو کیا چاہیے؟ ہم کو ہمارا قرآن پر عمل کرنے کی آزادی چاہیے جو ہم کو ہمارے دیش کے قانون نے دیا ہے، ہمارے دیش کے قانون نے دیا ہے۔ اب اپنے مذہب پر عمل کیجیے، ہم اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں۔ دھرمو رکشتی رکشتہ، آپ اپنے دھرم کی رکشا کیجیے، وہ بھی کیسے؟ دھرم کی رکشا چھری چاقو سے نہیں ہوتی، دھرمو رکشتی رکشتہ، تم دھرم کی رکشا کرو، دھرم تمہاری رکشا کرے گا۔ رکشا کس کی جاتی ہے؟ جو چیز نظر آئے، یہ مائک ہے، یہ موبائل ہے، اس موبائل میں ادھر سے بھی ایک کور ہے، ادھر سے بھی وہ اسکرین گارڈ بولتے شاید، وہ گلاس لگاتے، کیوں لگاتے؟ اس کی رکشا ہو، اگر کہیں گرے تو یہ ٹوٹے نہ، اس کی حفاظت کرتے۔ کیوں؟ اس کو آپ چھو سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، تو آپ اس کی رکشا کر سکتے ہیں۔ جو چیز آپ پکڑ نہیں سکتے آپ اس کی رکشا کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ آپ پانی ہے، آپ دے سکتے، پانی کو چھو سکتے ہیں، ہاتھ ڈال سکتے، پی سکتے، پانی کو محسوس کر سکتے ہیں، تو پانی کی حفاظت کر سکتے۔ کیسے؟ اس کو لوٹے میں رکھتے، اس کو جگ میں رکھتے، اس کو گلاس میں رکھتے، اس کی رکشا کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن جو چیز نظر نہیں آتی اس کی رکشا کیسے کریں گے؟ مذہب، عقیدہ کیا ہے؟ آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں، مذہب کو نہیں پکڑ سکتے۔ آپ پکڑیں گے، ہاں یہ لو اسلام کو پکڑ لیا میں نے، مٹھو میں میرے اسلام، کوئی کہہ سکتا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک تحریک ہے، وہ ایک عقیدہ ہے، وہ ایک کانسیپٹ ہے۔ اس کی رکشا کیسے ہوگی؟ اس کی رکشا ہوگی اس کی حفاظت۔ حفاظت مطلب باقی رہنا، محفوظ رہنا۔ کسی چیز کو ہم باقی رکھنا چاہتے ہیں، باقی رکھتے ہیں اگر، تو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ لیکن مذہب ایسی چیز ہے کہ یہ بند کر کر رکھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ پھر اس کی حفاظت کیسے کریں گے؟ اس کی حفاظت کریں گے اس پر عمل کر کے۔ اسلام کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جب تک ہم لوگ اسلام پر عمل کریں گے تو اسلام کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اگر اسلام پر عمل نہیں کریں گے تو اسلام کی حفاظت نہیں ہوگی۔ نماز مت پڑھو آپ، کچھ دنوں میں دیکھ لیجیے آپ کے مسجد میں تالے لگ جائیں گے، سانپ بچھو نہ جانے کون کون چیزیں آ جائیں گی۔ آپ کا گھر ہے، آپ گھر میں نہ رہو، اس میں صفائی مت کرو، جھاڑو مت لگاؤ، کچن روم میں مت جاؤ، صفائی مت کرو، تو اس میں جانوریں آ جاتی، چھوٹے چھوٹے کیڑے آ جاتے، اس کی حفاظت مت کریں آپ، دیکھ لیجئے گا وہ چیزیں خود بخود تباہ ہونے لگ جاتی ہے۔ آپ نماز مت پڑھو تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے نماز چھوڑنے کے پاداش میں آپ جیسی قوم کو، ہم جیسی قوم کو اللہ تبارک و تعالی ملیا میٹ کرتا چلا جائے گا۔ ہم سے زیادہ طاقتور مسلمان کہاں کے تھے؟ بغداد کے تھے کہ نہیں تھے؟ ہم سے زیادہ طاقتور مسلمان بلکہ پڑھے لکھے مسلمان بخارا کے تھے، جہاں کے امام بخاری بھی ہیں۔ ہم سے زیادہ طاقتور مسلمان سمرقند کے تھے۔ ہم سے زیادہ ماننے والے مسلمان اسپین کے تھے۔ وہ اسپین، وہ اندلس، اسپین اندلس، 850 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی اس اسپین میں، اس اندلس میں 850 سال تک
यहाँ तो कहीं, यहाँ तो कलियाचक में मुसलमानों की बड़ी आबादी है, यहीं पर दूसरे तरफ चले जाइए, पाकुर के कुछ हिस्से में चले जाइए, फरक्का के कुछ हिस्से में चले जाइए, मुसलमानों का नामो निशान नज़र नहीं आएगा। मालदा से आगे बढ़िए, रायगंज चले जाइए आप, यहीं आगे दलकोला चले जाइए, पूर्णिया चले जाएं आप, अररिया चले जाएं, किशनगंज चले जाएं, दार्जिलिंग साइड में जाइए, कूच बिहार साइड में जाइए, मुसलमान बड़ी तादाद में नहीं है, वहाँ पे मुसलमानों का नामो निशान वहाँ पर नहीं है। मेरे भाइयों, यहाँ पर हैं तो यहाँ पर हम अमल करते, लेकिन देखिए 850 साल तक मुसलमान आपके कलियाचक में बड़ी तादाद में मुसलमान हैं, तो यहाँ पर बड़े आन बान शान के साथ जीते हैं, यहाँ किसी से डरते नहीं। एक हिम्मत होती है कि चलो अपने मज़ाहिब के लोग हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, एक हिम्मत एक हौसला होती। याद कीजिए आप वहाँ उस वक्त को जब मुल्क अंदलुस के अंदर में 850 साल तक मुसलमानों की हुकूमत थी, वहाँ पर अगर एक बस्ती में 500 घर है तो उनमें से तकरीबन 550 लोग, 500 घर मुसलमानों, 500 आबादी है तो 450 घर मुसलमानों के होते थे। यानी घर घर में कुरान करीम की तिलावत, हर मोहल्ले के अंदर में मस्जिद से अजान की आवाज़ें आती थी, हर घर के अंदर एक पढ़ा लिखा तबका मौजूद था। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते आपस में मुसलमानों में फूट पैदा हो गई, मुसलमानों के दरमियान में आपस में इख्तिलाफ पैदा हो गया, मुसलमानों में आपस में मोहल्ले में अलग अलग टीमें बनने लगे, मसाजिद अलग अलग हो गए, वहाँ अलग 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 जनाब अलग अलग बिरादरी के लोग, वो कुरैशी, वो जनाब सैफी, वो जनाब अंसारी, वो चौधरी, इसमें जब लोग वहाँ पर बट गए तो वहाँ पर उस मुल्क में जहाँ पर 850 साल तक अजान दी जाती थी, हर घर से कुरान करीम की तिलावत की आवाज़ निकलती थी मेरे भाइयों मेरे साथियों। लेकिन जब वहाँ के मुसलमान जब आपस में मुख्तलिफ हो गए, अलग अलग हो गए, मस्जिद से दूर होते गए, कुरान करीम से दूर होते गए, अपने अपनी शरीयत के फरमान से दूर होते गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ पर ईसाइयों को मुसल्लत किया, ईसाई बादशाह को मुसल्लत किया। फिर वो अंदलुस, वो स्पेन, कुर्तबा की जामे मस्जिद वहाँ पर है, 1450-1300 वहाँ पर ट्यूबलाइट जलाए जाते उस मस्जिद को रोशन करने के लिए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मस्जिद होगी, लेकिन उस मस्जिद में आज अजान नहीं होती, उस मस्जिद के मिंबर में खड़े होकर खुतबा नहीं पढ़ा जाता है। क्यों? हम मुसलमानों की बदआमाली की वजह से अगर मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर होकर अजान देकर नमाज पढ़ते, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल करते, इस्लाम के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते, तो आज कुर्तबा की जामे मस्जिद जनाब आज़ाद होती, अजान दी जाती वहाँ पर। लेकिन उन ईसाइयों के ज़रिए से, उन मिशनरियों के ज़रिए से, कम्युनिस्ट के ज़रिए से वो कुर्तबा अंदलुस के अंदर गाजर मूली के तरह मुसलमानों को काटा गया है। सबसे बड़ी बड़ी ज़्यादा किताबें, बड़ा कुतुब खाना बगदाद के अंदर पाया जाता है। इससे बड़ा कुतुब खाना दुनिया में नहीं है जितना बड़ा कुतुब खाना बगदाद के अंदर था। लेकिन जब मुसलमान नमाज छोड़ने लगे, मुसलमान कुरान से दूर होने लगे, मुसलमान हदीस से दूर होने लगे, शरीयत से दूर होने लगे कि नहीं मानेंगे, जब होगा मानेंगे, जब मन में होगा तब नमाज पढ़ेंगे, तो याद रखे 6 करोड़ मुसलमानों को हलाकू खान ने हलाक किया था। कहाँ? बगदाद के अंदर 6 करोड़ मुसलमानों को, 6 लाख नहीं, 6 करोड़ मुसलमानों को काट दिया था। बुखारा के अंदर जहाँ इमाम बुखारी पैदा हुए, जहाँ पर बुखारी शरीफ लिखी गई, वहाँ के बाद के मुसलमानों ने मस्जिद से दूर हो गए, कुरान और शरीयत से दूर हो गए, तो वहाँ पर कम्युनिस्ट ने हमला किया और एक एक घर से मुसलमानों का सफाया कर दिया। बुखारा के अंदर में आज भी मज़ारात ऐसे पड़े हुए हैं, आज भी क़ब्रगाह उन मुफस्सिरीन की, उन मुहक्किकीन की, उन मुहद्दिसीन की, उन उलमाए किराम की यूं ही पड़ी हुई है। जाकर देखिए, गवाह है इस बात की कि यहाँ पर बड़े बड़े अल्लाह वाले थे, यहाँ पर बड़ी तादाद मुसलमानों की थी। इन स्पाइट ऑफ दैट, शरीयत से दूर होने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मिटा दिया। तो हिफाजत कैसे होती है शरीयत की? उस पर अमल करके। हमारे हिंदू भाइयों, भगवत जी से बताना ज़रा, धर्मो रक्षति रक्षतः,
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाशय किम कुरुवत संजय। आप बोलते हो कि इस्लाम कट्टरता है, इस्लाम में जिहाद है, इस्लाम में क़िताल है, कहाँ है? दिखाइए आप कुरान में। कुरान की पहली आयत क्या है? सूरह फातिहा के बाद में जो सूरह बकरा की है, सूरह बकरा पढ़ते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। कहीं पर जिहाद है? नहीं है। कहीं पर क़िताल है? नहीं है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, ये बुक, ला रैब फीहि, कोई शक नहीं है, ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, डरने वालों के लिए हिदायत है, अल्लज़ीना युमिनूना, और मुत्तक़ी कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर, जो ईमान लाते हैं बिन देखे, किन पर? अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों पर, फरिश्तों पर, जन्नत पर, दोज़ख पर, और जनाब किताबों पर और तकदीर पर। हमने जन्नत देखी? नहीं देखी। हमने वो फरिश्तों को देखा? नहीं देखा। हमने मूसा को देखा? नहीं देखा। तब भी हम बिलीव करते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता, और वो नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो रिज़्क़ हम उनको अदा करते हैं उनमें से कुछ पैसे निकाल कर खर्च भी करते हैं। अगर 100 रुपये है तो 2.5 रुपये निकाल कर ज़कात देते हैं, 2.5% अपने दौलत में से निकाल कर सदका खैरात करते रहते हैं। पहली आयत का ये तर्जमा देख लीजिए, सूरह बकरा की पहली आयत। उससे पहले जो सूरत है सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कल मैंने इसका तर्जमा किया है। कहीं पर लड़ाई की बात, क्या झगड़े की भी बात नहीं, कहीं पर भी नहीं। युकातिलून की बात नहीं है, मज़ाहमत की बात नहीं है, तनाज़ो की बात नहीं है, फतनाज़ो फतफशलू की बात नहीं है, नहीं पर, कहीं पर भी नहीं। लेकिन भगवत जी, आप अपनी किताब श्रीमद् भगवत गीता पहले अध्याय का पहला मंत्र क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्चै किम कुरुवत संजय। ए संजय, कोरु और पांडु दोनों के अब्बा, कोरु और पांडु दोनों भाई थे, दोनों भाइयों की नस्ल थी, कोरु पांडु, 5 भाई, उधर कोरु जितने भी थे, इन दोनों के अब्बा, इन दोनों के अब्बा कह रहे हैं कि इनसे संजीव से। ए संजीव, बताओ ज़रा, अंधे थे वो, नहीं देख सकते थे, लेकिन दोनों के बेटे आपस में जायदाद को लेकर झगड़ा हो गया था, बड़ा लंबा चौड़ा वाक़या। तो श्रीमद् भगवत गीता की जो पहले अध्याय की जो पहला मंत्र है, जैसे हमारे कुरान करीम की पहले सूरत की पहली आयत, ऐसे उनकी पहले अध्याय का पहला मंत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र किसको बोलते हैं? बैटल फील्ड को, लड़ाई की जगह। धर्म क्षेत्र, धर्म के इलाके में, धर्म के माध्यम से कुरुक्षेत्र। ज़रा बताओ, मैदान जंग में, मैदान जंग, और हमारे कुरान में कहीं है मैदान जंग? पहली आयत में कहीं नहीं, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में तो जंग है। भागवत जी, आप अपनी किताब पढ़ते नहीं हैं और सारा दोष कुरान पर डालते, ये बात नहीं मानी जाएगी। क्या कहा गया? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्चै किम कुर्वत संजय। ए संजय, जरा बताओ, मेरे बेटे कोरु और पांडवों के बीच में लड़ाई के मैदान में क्या हो रहा है? कौन जीत रहा है? कौन किसको मार रहा है? कौन किसका कत्ल कर रहा है? अगर कुरान में ये बात होती कि अल्लाह के नबी, आप अबू जहल को मारो, ना आपकी बात माने तो उसका सर तन से जुदा करो। ए अल्लाह के नबी, अगर आपका चचा अबू तालिब ना माने तो उसके हाथ काट देना। ए अल्लाह के नबी, अगर आपकी बीवी खदीजा आप पर ईमान ना लाए, आपके दोस्त अबू बकर ईमान ना लाए, आपके कबीले के लोग, आपका छोटा भाई चचेरा, चचा का लड़का अब अली, अगर आपकी बात न माने तो आप उसके दांत तोड़ देना, आप उसको मार देना। अगर कुरान में ऐसे अल्फाज होते
تو آج بھارت کی گلی گلی سے گھر گھر سے قرآن طاقوں سے نکال کر یہ لوگ جلا دیتے، یوں کہتے کہ اس قرآن میں پہلی آیت میں لڑائی کی بات ہے۔ ان لوگوں سے لڑنے کی بات کی گئی جن آیتوں میں لڑنے کی بات ہے، ان لوگوں سے جو غداری کرتے، جو دنگا فساد پیدا کرتے۔ بنا سوچے سمجھے آپ تقریر مت کیجئے۔ اسلام کٹرتا والا مذہب نہیں ہے۔ اسلام کے اندر جتنی امن اور جتنی شانتی ہے، دنیا کے کسی بھی دھرم کے اندر اتنی امن اتنی شانتی نہیں۔ کیا مقام دیا آپ نے بیٹی کو؟ پوچھو اپنے پرائم منسٹر صاحب سے، اپنی بیوی کو 40 سال سے چھوڑے ہوئے، اس کا حق کون ادا کرے گا؟ اسلام کہتا ہے کہ 3 مہینہ سے زیادہ بیوی سے دور نہیں رہ سکتے تم، 6 مہینے سے زیادہ دور نہیں رہ سکتے بیوی سے تم۔ اگر تم کو بیوی کے ساتھ نہیں رہنا ہے، مشورہ کر لو بیوی کے ساتھ، دونوں مل کر مشورہ کرو۔ اگر ایک دوسرے کے ساتھ زندگی نہیں بنتی ہے تمہاری، نہیں بتا سکتے تم ایک دوسرے کے ساتھ، قرآن کہتا ہے آپس میں علیحدگی اختیار کر لو۔ بہت سارے راستے ہیں، بھارت کے قانون کے حساب سے ڈیورس لے لو، لیکن کہیں پر بھی یہ اجازت نہیں دی گئی کہ شادی کر لو، بیوی بنا لو، گھر میں بٹھا دو، اس کے بعد جناب تم چلے جاؤ بنواس کاٹنے کے لیے، 40 سال کا بنواس کاٹنے کے لیے چلے جاؤ۔ یہ عورت، اس کا بھی من ہے، اس کی بھی خواہش ہے، اس کے بھی کچھ سپنے ہیں دنیا کے اندر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ تو ایک کو نہیں سنبھال پائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 شادیاں کی، سب کو برابر کا حق دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ کوئی مائے کا لال نہیں کہہ سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ نے کسی کا حق مارا ہے یا کسی عورت کے اوپر ظلم زیادتی کی۔ آپ نے اپنی بیوی کو کسی کو جھڑکا تک بھی نہیں، کسی کو تھپڑ تک نہیں مارا ہے۔ بیوی کا آپ نے اپنے دشمن کو نہیں مارا ہے، آپ نے اپنے دشمن کی سے بھی اچھے ڈھنگ سے بات کی۔ جانور تک آپ سے شکایت کرنے پہنچتے تھے، وہ تھے نبی۔ اسلام اس کو بولتے ہیں، نہیں خامخواہ کہ اسلام کٹرتا والا مذہب ہے، اسلام کے اندر سختی ہے۔ اسلام کے اندر سختی نہیں ہے جناب، اسلام کے اندر بڑی آسانی ہے۔ اسلام کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہے کہ انسان اگر صحیح ڈھنگ سے خلوص کے ساتھ اسلام کے مطابق زندگی گزارے تو انشاءاللہ پرسکون زندگی اس کی یہاں پر ہوگی دنیا کے اندر۔ دنیا کے اندر بھی وہ مزے سے زندگی گزارے گا، آرام سے زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا۔ تھوڑی دیر میں تھوڑی سی تاریخ پیش کرتا ہوں صحابہ کرام کی، اس کے بعد چونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے میرے بھائیوں۔ ہاں ایک چیز اور مجھے بات کرنی تھی، اس کے بعد پھر میں تھوڑی بات یہ کروں گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا یہ نتیجہ تھا۔ صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہاتھ پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مان کر حضرت ابو بکر صدیق جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سنے کہ محمد رسول اللہ، محمد ابن عبداللہ کو نبوت ملی ہے، کچھ کفار مکہ، کچھ مشرکین مکہ چرچا کر رہے تھے، تو ابو بکر صدیق نے یوں کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مجھ سے سب نے دلیلیں مانگی کہ نبی آپ محمد رسول اللہ ہیں، کیا پروف ہے؟ تو مجھے کہنا پڑتا تھا کہ فلاں تاریخ کو یا فلاں وقت میں جبرائیل آئے اور مجھے کہاں پڑھنے کو، دلیلیں سب نے مانگی، سب نے دلیل مانگی۔ لیکن ابو بکر صدیق کو جیسے خبر اور جیسے پتہ چلا کہ محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ ہو گئے ہیں، تو ابو بکر صدیق نے بنا پوچھے، بنا کسی دلیل کا مطالبہ کیے یوں کہا کہ اگر محمد ابن عبداللہ کہتا ہے کہ ان کے پاس جبرائیل آئے وحی لے کر، اللہ کے پیغام کو لے کر، تو میں بنا تصدیق کے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ محمد الرسول اللہ کے پیغام کو قبول کیا، پھر آپ علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ لوگوں سے میں ایسا ایسا سنتا ہوں، تو پوری حالتیں آپ نے بتائی جب، تو انہوں نے اس وقت کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ موہن بھاگوت جی، ابو بکر صدیق سے زیادہ عقل مند آپ نہیں تھے۔ کس نے ان کو ڈرایا تھا، کس نے دھمکایا تھا؟ ان کے بعد
عمر فاروق کی زندگی کے بارے میں کس کو پتہ نہیں ہے؟ عمر فاروق نے کتنی ظلم زیادتی کی تھی حضرت زنیرہ پر، عمر فاروق نے کتنی ظلم زیادتی کی تھی لبینہ پر، جو کنیز تھی ان کے گھرانے کے اندر میں اتنا مارتے تھے، جب وہ تھک جاتے تھے عمر فاروق یوں بولتے تھے میں تھک گیا ہوں، میں جب میرے اندر طاقت ہوگی تب پھر تمہاری پٹائی کروں گا، کیوں تم محمد کے دین کو مانتے ہو، محمد الرسول اللہ کو رسول مانتے ہو، تم کو اس دین کو چھوڑنا ہوگا۔ لیکن ایک دن جب انہوں نے دیکھا کہ میرے مارنے پر کوئی اس دین کو نہیں چھوڑ رہا ہے تو میں محمد رسول اللہ کا ہی کام تمام کر دوں گا، پوری طاقت کے ساتھ ہاتھ میں تلوار لیے چلتے ہیں محمد رسول اللہ کے خاتمے کے لیے۔ لیکن راستے میں کسی نے خبر دی ان کو ختم کرنے سے پہلے اپنے گھر کی حالت تو دیکھو، تمہاری بہنیں مسلمان ہو چکی ہیں، تمہارے بہنوں ہی قرآن پڑھتے ہیں۔ جب گئے تو دیکھا وہاں پر چھپا دیا جاتا ہے، اتنی مار مارتے ہیں اپنی بہن کو، اتنی پٹائی کرتے ہیں، وہ بہن کہتی ہے کہ اے عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ اس فاطمہ نے بھی پیا ہے، تو اگر میرا بھائی ہے، تیرے رگوں میں میری ماں کا خون ہے، تیرے رگوں میں میرے باپ کا خون ہے، تو میرے رگوں کے اندر بھی میری ماں کا خون، میرے باپ کا خون ہے، تجھے جتنا مارنا ہے تو مارنے، لیکن تو سن لے میرے جسم کی بوٹیاں ہو جائے میں اسلام کا دامن نہیں چھوڑنے والی۔ موہن بھاگوت جی کون سا نشہ تھا؟ پوچھو فاطمہ سے جا کر، پوچھو زید سے جا کر، پوچھو حضرت سعید سے جا کر کہ کون سا وہ نشہ تھا۔ ابو بکر عمر فاروق نے جب دیکھا کہ ایسا ماجرا ہے انہوں نے کہا کہ دکھاؤ ذرا، پلیز شو می what did you recite before some time، کیا پڑھ رہی تھی تھوڑی دیر پہلے، مجھے دکھاؤ۔ ان کو جب دکھایا جاتا، جب پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو ان کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ وہ عمر جن کو دیکھ کر بڑے بڑے طاقتور اپنے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، وہ اس عمر کو دیکھ کر جب آدمی ڈر جاتا تھا تو وہ عمر اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پوچھو ذرا بھاگوت صاحب کون سی طاقت تھی عمر فاروق کے سامنے؟ کسی مائے کے لال میں جرت نہیں تھی کہ کھڑے ہو کر مقابلہ کر سکیں۔ کیا محمد نے مجبور کیا؟ کیا عمر فاروق کو کس نے مجبور کیا؟ ذرا بتاؤ۔ انہوں نے اسلام کی سچائی کو دیکھ کر، اسلام کی اچھائی کو دیکھ کر، اسلام کی صداقت کو دیکھ کر، اسلام کی عدالت کو دیکھ کر، اسلام کی صفائی کو دیکھ کر، اسلام کی امانت داری کو دیکھ کر انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ خواہ مخواہ اور وہ صحابی اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جیتے تھے۔ بہت لمبی چوڑی تحقیق، بہت لمبی چوڑی سیرت کی کتابوں میں واقعات ہیں، میں ادھر نہیں جاؤں گا، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر جانثاری تھی۔ آج تو خواہ مخواہ ایک ملک کو نہیں سنبھال پاتے، ہمارے صحابہ کے طرز پر، شریعت اسلام کے طرز پر آج بھارت کو چلا لو تھوڑی دیر کے لیے۔ میں مشورہ دوں گا، ہم اپنے پرائم منسٹر کو، ہم اپنے عہدیداروں کو کہیں گے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسلام کٹرتا ہے آپ لیجئے، سب کچھ آپ ہی رہیے، پرائم صاحب منسٹر بھی آپ ہی رہیے، لیکن جو قانون جو نظام ہے اسلام کا، اس قانون اور ان نظام عقیدہ آپ کا وہی رہے گا۔ آپ ویسے پڑھیے، گایتری منتر پڑھیے، جے ہنومان گیان گن ساگر پڑھیے، اوم بھربھوت سواہا پڑھیے، شادی کے موقع پر اوم منگلم سواہا پڑھیے، کچھ بھی پڑھیے، اس کی کوئی وہ نہیں، لیکن جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، اسلام کے مطابق چلائیے۔ اگر اسلام کے مطابق نظام اور سسٹم چلے گا تو جناب آج جو جوشی مٹھ میں جو حالت ہے، جوشی مٹھ کاشی کے طرح پوتر جگہ مانا جاتا ہے ہندو بھائیوں کے عقیدے کے مطابق، جوشی مٹھ، آج جوشی مٹھ سے 5000 لوگ اپنے گھر کو چھوڑ کر دوسری جگہ بھٹک رہے ہیں۔ اگر اسلامی سسٹم کے مطابق نظام قائم کر دو، اسلامی قانون کے مطابق، کوئی بھی انسان غریب نہیں رہے گا، کوئی بھی انسان اس کا حق نہیں مارا جائے گا۔ صحابہ کرام جب مکہ المکرمہ سے مدینہ گئے تو مدینے میں جو لوگ مالدار تھے، جن کے پاس 2 گھر تھا، اونچی بلڈنگ تھی، 2 گھر تھے، تو صحابہ کرام نے آنے والے مہاجر صحابہ کو اپنا اپنا گھر بانٹا اور یوں کہا یہ لیجئے، یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس 2 بیوی تھی
تو ایک بیوی کو طلاق دے کر اس صحابی کو دیا کہ آپ اس سے نکاح کیجئے، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی، آج تو خود بینک بیلنس بنا کر بیٹھے ہوئے ہو، کسی کے پاس 9 کروڑ کا بیلنس ہے اور کسی کے پاس 9 روپیہ نہیں ہے، کوئی سردی سے مر رہا ہے اور کسی کے پاس تو ایئر کنڈیشن روم ہے جناب، سب چیزیں تمہارے پاس۔ اسلام اگر آ جائے نا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، نظام یہی ہے، کوئی بھوکا نہیں مرے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، انہوں نے ایک ایک گھر تک راشن پانی پہنچایا تھا۔ عمر فاروق کی زندگی کو چھوڑو، عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کو دیکھ لو، عثمان ذی النورین کی زندگی کو دیکھ لو، حضرت علی کی زندگی کو دیکھ لو، جناب خلافت اموی کو دیکھ لو، خلافت بنو عباسی کو دیکھ لو، بلکہ عثمانیہ خلافت کو اٹھا کر کے دیکھ لو۔ دنیا کے اندر ایک نظام قائم ہو سکتا ہے، اگر آپ کو یقین نہ ہو، آپ صرف 1 مہینے کے لیے اسلامی طرز پر جو نظام ہے امارت کے، حکومت کے، اس کو اسلام کے مطابق چلاؤ تو جوشی مٹھ کا کوئی انسان بھوکا نہیں مرے گا۔ جس کا گھر بسایا ہوا ہلدوانی کے اندر میں، وہاں کے 5000 لوگوں کو تو کہہ رہے خالی کرو، اور جس کا گھر ٹوٹ رہا ہے اس کا گھر بسانے کا آپ کو موقع نہیں ہے۔ کیا ضرورت تھی جب 1930 میں نیوزی لینڈ کے ویگیانکوں نے کہا تھا کہ جوشی مٹھ خطرے میں ہے، اس وقت آپ نے کیوں نہیں نہ ہوش کے ناخن لیے؟ 1976 میں، 1980 میں، سن 2005 میں کہا گیا کہ جوشی مٹھ کے پہاڑوں کے اوپر جناب یہاں پر ہوٹلیں مت بنائیے، یہاں پر بڑے بڑے تعمیرات مت کیجئے، یہ کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ جب قانون بن گیا تھا، جب اس کے اوپر اندیشہ ظاہر کیا گیا تھا تو روک دینا چاہیے، لیکن غریب مر رہے ہیں، ان کی دیکھ بھالی آپ نہیں کر سکتے۔ ادھر غریب مر رہے ہیں اور ادھر لاکھوں کروڑوں روپے اپنے دوستوں کو سپلائی کر رہے ہو۔ اگر اسلام آ جائے تو چاہے پرائم منسٹر ہو کہ ایک جناب غریب آدمی ہو، سب کو برابر کا حق ملے گا، سب کو برابر کا پیسہ ملے گا۔ اسلام میں یہی عدالت ہے، اسلام میں یہی انصاف ہے۔ اسلام کے اندر کسی کا حق نہیں مارا جاتا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کل قیامت میں بھی حق نہیں مارا جائے گا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی اسلام یہ نہیں کہتا کہ مولانا عبداللہ صاحب ہم بڑے مولانا ہیں تو ہم کو کچھ زیادہ حصہ ملے گا اسلام میں، اور کوئی کلو میاں ہے تو اس کو کم حصہ ملے گا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اسلام سب کے لیے برابر ہے، نماز کا آرڈر سب کے لیے برابر ہے، اور جو نظام امارت ہے سب کے لیے برابر ہے۔ بہرکیف انہوں نے بہت ساری باتیں کہی ہے اسلام کے تعلق سے، جس کا نوارن بہت ضروری تھا، جو کہ میں نے کر دیا ہے۔ وقت بھی کافی ہو چکا ہے میرے بھائیو، جو باتیں میں نے لکھی تھی کہ مجھے اس کے اوپر بات کرنی ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنی قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آج کچھ لوگ بکتے ہیں، اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں اس میں ہم بھی ذمہ دار ہیں، چونکہ ہم لوگ اسلام کے فرمان کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، شریعت کے مطابق زندگی نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دوسروں کو کہنے کا موقع مل جاتا۔ اس لیے میرے مسلم بھائیوں، میرے نوجوانوں، آج اس جلسے سے جا رہے ہیں، آخر وقت ہو چکا ہے، ایک عہد کر کے جائیے کہ انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا ہماری زندگی میں ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ زندگی گزر رہی ہے ویسے بھی گزاریں گے، اور فرمان کے مطابق زندگی گزاریں گے، شریعت کے مطابق گزاریں گے تو اچھی گزرے گی، بنا شریعت کے مطابق گزاریں گے تو زندگی بیکار ہے، جانوروں کی طرح زندگی ہوگی۔ اس لیے ویسی زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ میں